کہا چین تک جاؤ. پتا چلا نبی نے اصل میں نہیں کہا کہ چین تک جاؤ, نبی نے کہا سین تک جاؤ. نبی نے کیا کہا؟ سین تک جاؤ. بھائی سین میں کیا خاصیت ہے؟ تو سارے مسلمان, سارا عالم اسلام, تمام مسلمانوں کے فرقے اور ان کے علماء محدثین, تفسیر لکھنے والے اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یاسین ہم میرے نبی کو کہا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو کہا قرآن میں کیا؟ یاسین. یا ہے حرف ندا, جیسے یا خادم, یا نحال, یا رضوان. اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے یاسین, اے سین. بھائی نبی نے کہا اے سین. عجیب بات ہے, اگر میرا جیب پیسوں سے بھرا ہو, کوئی فقیر آئے بھیک مانگنے, تو میں اس کو خود نکال کے دوں گا یا کسی اور کے پاس بھیجوں گا؟ نبی ہے خود علم کا شہر, تو نبی کو کہنا چاہیے علم حاصل کرنا ہے تو مجھ تک آؤ. یہ کیوں کہیں گے چائنا تک جاؤ؟ بھائی نبی نے کہا میں سین ہوں, علم حاصل کرنا ہو تو سین تک جاؤ, یعنی مجھ تک آؤ. مسلمان پھنس گیا. اگر نبی تک جانا ہے تو نبی کا دروازہ علی ہے. جس کے کلیجے میں جتنی طاقت ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا میرے حبیب تو سین ہے. اچھا, مسلمان امام بارگاہوں میں جانا پسند نہیں کرتا, عاشور خانوں میں جانا اس کو نہیں پسند, فرش عزا پہ اس کو آنا نہیں پسند. وجہ بھی ہے نا, اللہ نے کہا میرے حبیب ہم نے آپ سے نجاست کو دور کر دیا. اے اہل بیت, ہم نے آپ سے نجاست کو دور کر دیا. خدا ہے خدائے پاک, رسول ہے رسول پاک, نبی ہے نبی پاک, اہل بیت ہے اہل بیت پاک, پنجتن ہے پنجتن پاک. تو پاک لوگوں کی محفل میں پاک لوگ آئیں گے نا, وہ تو نہیں آئیں گے جن کی ماں نے ناپاکی میں پیدا کیا ہو. بھائی بعد میں کوئی غصہ نہ ہو, حدیث رسول ہے اور صحیح کتاب میں ہے کہ نبی نے فرمایا علی کا دشمن 3 حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا. یا تو ولد الزنا ہوگا, یا تو منافق ہوگا, یا تو اس کی ماں ناپاک ہوگی, وہ پیدا ہوا ہوگا. اس حدیث کو فتاوی رضویہ تک نے لکھ دیا. ہاں, کوئی مجھ پہ اعتراض نہ کرے, کیا پڑھ رہے ہیں؟ ابے وہی پڑھ رہے ہیں جو پڑھ کر آیا ہوں. اچھا, مولوی صاحب مسجد جاتے ہیں کتنے ٹائم؟ 5 ٹائم. اچھا, جب مسجد جاتے ہیں نا, ہم سب جاتے ہیں, تم سب جاتے ہو, جانا بھی چاہیے. مولا علی فرماتے ہیں مجھے اپنے گھر میں بیٹھنے سے اچھا مسجد میں بیٹھنا لگتا ہے, اس لیے کہ گھر میں بیٹھنے سے میرا نفس خوش ہوتا ہے اور مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب خوش ہوتا ہے. ہر مسلمان جاتا ہے نا 5 وقت مسجد میں. اچھا, مسجد میں انٹری کی ایک دعا ہے,
مسجد میں انٹری کی ہر جگہ کی کچھ نہ کچھ شرط ہے. مسجد میں انٹری کی بھی شرط ہے, جس طرح فرش اعضا میں انٹری کی بھی شرط ہے. باپ ایک ہو, ماں ایک ہو. اسی طرح بس اپنی تقریر تمام کر رہا ہوں, تمہاری خاموشی کو سلام. میں ممبر پہ بیٹھ کے اتنی جگہوں سے سفر کر کے میں نے کلیجہ رکھ دیا, تمہارے حلق سے علی علی نہیں نکل رہا ہے. ہر مسلمان 5 وقت مسجد میں جاتا ہے. مسجد میں داخلے کی ایک دعا ہے, دخول کی دعا ہے, مسجد میں انٹری کی دعا ہے. اور آپ دیکھیے گا اکثر مسجد کے دیواروں پہ, دروازوں پہ وہ دعا لکھی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. اگر نئی بات ہو تو میری ماں کے حق میں دعا کر دیجئے گا. میں علی کی فضیلت کو ثابت کرنے کا کتابوں سے نہیں, قرآن کافی ہے. تم بھی کہتے ہو نا کتاب کافی, ہم بھی کہتے کتاب کافی ہے علی کی عظمت ثابت کرنے کے لیے. ہر مسلمان مسجد میں داخل ہوتا ہے, 5 وقت دعا پڑھتا ہے. کیا ہے دعا؟ مسجد کے دروازوں پہ لکھا ملے گا. کیا دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کیا دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ, میری طرف دیکھنا نوجوانوں, میری طرف یہاں نہیں. کیا دعا کرتا ہے نمازی 5 وقت مسجد میں داخل ہوتے وقت؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ, ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے. دیکھوں گا کون خاموش رہے گا. اے اللہ, ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دے. برکت کے دروازے کو نہیں, خیریت کے دروازے کو نہیں, سجدوں کے دروازے کو نہیں, توبہ کے دروازوں کے نہیں, کرم کے دروازوں کو نہیں, برکت کے دروازوں کو نہیں, رحمت کے دروازوں کو کھول دے. تو مسلمان چاہتا ہے کہ رحمت کا دروازہ کھل جائے, تو دروازہ سمجھنے سے پہلے یہ تو سمجھ لے اللہ کی رحمت کون ہے. آخری آدمی تک اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا. ہر مسلمان دعا کر رہا ہے, اے اللہ ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کو کھول دے. کس شان سے پڑھ رہے ہیں جناب؟ یہ بھی تو سمجھ, دروازے تک جانا چاہتا ہے, یہ بھی تو سمجھ رحمت کون ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کوئی مسلمان دعا نہیں کرتا رحمت کی دیواروں کو کھول دے, چھت کو کھول دے تاکہ اوپر سے ٹپک جائیں. رحمت کے دروازے کو کھول دے. اللہ اکبر. کہاں تک چھپائے گا علی کی عظمت. جالی سے دشمنی رکھ کر مسجد میں اللہ مسجد کے دیواروں پہ, مسجد کے دروازوں پر ایسے نہیں تو ایسے علی علی لکھوا دے گا. ناک سیدھی نہیں پکڑو گے, اللہ گھما کے پکڑوانا جانتا ہے. مسجد میں جاتا ہے مولوی اور دعا کرتا ہے اللہ ہمارے لیے علی کا دروازہ کھول دے. اللہ اکبر. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں, علی دروازہ ہے. اللہ اکبر. اگر شہر تک پہنچنا ہے تو دروازے تک آؤ. بس میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں. ایک بار مولا علی بیٹھے تھے صحابہ کے مجمع میں, کچھ منافقین بھی بیٹھے تھے. اچھا وہ منافقی کیا جو علی کی عظمت سن کر جل نہ جائے. ہمیں تو اس لیے بھی علی علی کرنے میں مزہ آتا ہے نا, ہمیں دشمنوں کو دوستوں کو ہنسانے میں بھی مزہ آتا ہے, دشمنوں کو جلانے میں بھی مزہ آتا ہے. مولا علی بیٹھے ہیں, علی نے ایک مرتبہ مسکرا کر کہا کہ جو نبی کے پاس ایک بار جاتا ہے وہ میرے پاس 2 بار آتا ہے. یہاں تک کہ جبریل بھی اگر نبی کے پاس ایک بار جاتے ہیں تو میرے پاس ایک بار 2 بار آتے ہیں. منافق پریشان ہو گیا, نبی کے پاس آیا, آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ
کر کہا علی نے ہے پوچھ مجھ سے رہے ہو، جاؤ علی کو بلاؤ۔ مولا علی کو بلایا گیا، نبی کے سامنے علی آئے، کہا لبیک یا رسول اللہ، اے میرے آقا میں حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ کہا یہ لوگ تمہاری شکایت لائے ہیں۔ کہا کیسی شکایت؟ کہا یہ کہتے ہیں کہ تم نے کہا ہے جو میرے پاس ایک بار آتا ہے تمہارے پاس دو بار آتا ہے، جبریل میرے پاس ایک بار آتے ہیں تمہارے پاس دو بار آتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے مسکرا کر کہا یا رسول اللہ میں نے بعد میں کہا ہے، پہلے آپ نے کہا ہے۔ کہا یا علی وہ کیسے؟ کہا نبی آپ نے تو کہا آپ شہر میں دروازہ، انصاف سے بتائیے جو ایک بار آئے گا دروازے سے وہ جائے گا بھی دروازے۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حمدری، نعرے صفدری، شاہ مردہ شیر ازدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری، دعوت بلند سلام۔ جو شہر میں آئے گا دروازے سے وہ لوٹ کے جائے گا بھی دروازے سے۔ تو یا آقا آپ کے پاس جو ایک بار آئے گا میرے پاس دو بار آنا ہوگا، آئے گا بھی تو میری اجازت سے اور جائے گا بھی تو میری اجازت سے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کے بعد اللہ نے سب سے، نبی کے پردہ فرما جانے کے بعد منافقوں نے سب سے پہلے اسی دروازے پہ حملہ کیا، سب سے پہلے اسی دروازے پہ حملہ کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، انصاف سے بتاؤ کہ علی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ علی نے تمہارا کیا لوٹ لیا تھا؟ کیوں اتنی دشمنی کی علی سے؟ علی کو تو چھوڑ دو، نبی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ نبی نے کیا مانگا مسلمانوں تم سے؟ کبھی کچھ مانگا؟ نبی نے امت کو صرف دیا ہے۔ تم 360 خداؤں کی پرستش کرتے تھے، تمہیں توحید دیا، تمہیں نمازیں دی، تمہیں روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دیا، عبادت دی، قبلہ دیا، کعبہ دیا، زندگی جینے کا سلیقہ دیا، انسانیت کی بقا کا ذریعہ دیا۔ نبی نے سب کچھ دیا ہے امت کو، صرف ایک چیز مانگی میرے نبی نے،